اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ وہ کبھی چھوٹی سی نیکی پر بخش دیتا ہے تو بسا اوقات چھوٹی سی خطا پر پکڑ بھی فرماتا ہے۔ لہٰذا کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے کہ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہو سکتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ نہایت برکتوں اور فضیلتوں والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کے بہت زیادہ ثواب ہے۔ چنانچہ محرم کے ایک دن کے روزے کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک ماہ کے روزوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن خود بھی روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جو عاشوراء کے دن روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 9 محرم کا اور 10 کا ملا کے رکھے، یا پھر 10 محرم یا 11 محرم کا روزہ یوں ملا کے رکھے، جیسا کہ حضور نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی اس طرح مخالفت کرو کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو، کہ یہودی صرف ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، تو فرمایا تم ان کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے کا ساتھ رکھ کے ملا دو یا پھر ایک دن بعد کا ساتھ رکھ کے ملا دیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں بہت سے ایسے اعمال بیان کیے گئے جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے جس نے عاشوراء کے روز اپنے گھر میں رزق کی فراخی کی، یعنی اچھا دسترخوان سجایا، گھر والوں کے لیے کئی طرح کا کھانا پکایا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرما دیتا ہے۔ یوم عاشوراء کا روزہ بھی رکھیں اور عام دنوں کا روزہ بھی رکھیں کہ ایک مہینے کے روزوں کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔